علی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور عزیز نوجوان، ہم عام لوگوں کے لیے اہم اسباق نہایت ہی بہترین کتاب ہے، وہی کتاب جس کے اندر 18 اسباق ذکر کیے گئے ہیں، ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں تاکہ یہ 18 اسباق ازبر ہو جائیں، اور یہ اسباق اتنے ضروری ہیں کہ ہر مسلمان کو ان اسباق کی تعلیم ضروری ہے۔ تو سب سے پہلا سبق ہم نے اس میں یہ جانا تھا کہ سورہ فاتحہ سمیت 17 صورتیں، سورہ الزلزلہ سے سورہ الناس تک 4 مرحلے میں انہیں سیکھنا ہے۔ پہلے نمبر پر انہیں اچھی طرح سے سننا ہے، دوسرے نمبر پر ان صورتوں کو سننے کے بعد کسی دوسرے کو سنا لینا ہے، اور تیسرے نمبر پر ان صورتوں کو یاد کر لینا ہے، اور چوتھے نمبر پر ان صورتوں کے معانی بھی سمجھ لینا ہے۔ تو ہم لوگ اپنے پلان میں یہ بات رکھیں کہ ہمارے موبائل میں یہ 17 صورتیں ڈاؤن لوڈ ہونی چاہیے، اور ہم ان 17 صورتوں کو سنتے رہیں، ان کو سن کر کے سنائیں بھی کسی کو، انہیں یاد بھی کریں اور ان کے معنی بھی سمجھیں، تاکہ کم سے کم ہمارا سینہ 17 صورتوں سے آباد ہو۔ انشاءاللہ کریں گے ایسا۔ دوسرے نمبر پر ہم نے یہ سیکھا کہ اسلام کے 5 ارکان ہوتے ہیں: کلمہ شہادت کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، اور زندگی میں ایک مرتبہ طاقت ہو تو حج کرنا۔ تیسرا سبق ہم نے یہ سیکھا کہ اسی میں بنیادی طور پر کلمہ شہادت کو ہم نے سیکھا تھا۔ لا الہ الا اللہ میں چونکہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے کلمہ شہادت، تو اس کو بھی ہم نے سیکھا تھا کہ کلمہ شہادت کا معنی کیا ہوتا ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود برحق نہیں، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ گویا کہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے، اس کی وضاحت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ اس طور پر کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو لا الہ الا اللہ کی مانگ یہ ہوئی کہ عبادت صرف ایک اللہ کی ہوگی، اور محمد الرسول اللہ کی مانگ یہ ہے، یا محمد الرسول اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت پیش کیا اس کی آپ تصدیق کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کا حکم دیا انہیں آپ بجا لائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں سے روک دیا ان سے اپنے آپ کو روک لیں، اور اللہ کی عبادت ویسے ہی کریں جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یا کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ تو گویا کہ اس میں لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہم کو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے؟ تو توحید ایک اللہ کی عبادت کو کہتے ہیں، اور شرک اللہ کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانے کو کہتے ہیں۔ توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ یہ سارے اسباق دہرا رہے ہیں ہم۔ توحید ربوبیت یعنی اللہ کو رب ہونے میں ایک جاننا، اللہ تعالیٰ کو عبادت میں ایک جاننا، اور اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں اور اس کی صفتوں میں ایک جاننا، یہ توحید ربوبیت ہے۔ اور یہ 3 قسمیں جو ہیں نا، ان 3 قسموں کا ذکر سورہ الفاتحہ میں بھی ہے جو قرآن کی پہلی سورہ ہے، اور سورہ الناس میں بھی ہے جو قرآن کی سب سے آخری سورہ ہے۔ سورہ الفاتحہ میں کیسے ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، رب کا ذکر ہے، گویا کہ توحید ربوبیت ہے۔ مالک یوم الدین، اس میں اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کا ذکر ہے۔ اسی طریقے سے الرحمن الرحیم، اس میں اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کا ذکر ہے۔ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں توحید عبادت ہے۔ تو گویا کہ توحید کی 3 قسمیں ہوئیں:
ربوبیت میں توحید، عبادت میں توحید، اور اسماء اور صفات میں، اللہ کے ناموں اور اس کی صفتوں میں توحید۔ اسی طریقے سے ہمیں سورہ الناس میں بھی توحید کی 3 قسمیں ملتی ہیں، اور کہاں کہاں پر؟ قل اعوذ برب الناس، اس میں توحید ربوبیت ہے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس، اس میں توحید اسماء و صفات ہے۔ الہ الناس، اس میں توحید عبادت ہے، اس میں توحید عبادت ہے۔ تو گویا کہ توحید کی 3 قسمیں سورہ الفاتحہ میں بھی ہیں اور سورہ الناس میں بھی ہیں۔ توحید کے اپوزٹ شرک ہے، اور شرک کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، بڑا شرک اور چھوٹا شرک۔ بڑا شرک کی مثال کیا ہے؟ جیسے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نیاز دینا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگنا، یہ بڑا شرک ہے جو ایک انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ بڑے شرک کا نقصان یہی ہے کہ سب سے پہلے نمبر پر ایک انسان کے سارے اعمال اکارت جاتے ہیں، دوسرے نمبر پر ایک انسان کی معافی نہیں ہوتی، تیسرے نمبر پر اگر اس حالت میں کوئی مر جاتا ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں رہے گا، کبھی جہنم سے نکل کے جنت میں نہیں جائے گا، کیونکہ اس کے اندر شرک تھا اور اسی پر اس کی وفات ہوئی تھی۔ چھوٹے شرک کی مثال ہم نے 3 بتائی تھی۔ سب سے پہلی مثال یہ بتائی تھی کہ جیسے ریاکاری آ جائے تو یہ چھوٹا شرک ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی یہ کہے اگر اللہ چاہے اور آپ چاہیں تو یہ بھی چھوٹا شرک ہوگا۔ کہنا کیا چاہیے؟ اگر اللہ چاہے پھر آپ چاہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور مثال دی تھی، جیسے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا، جیسے باپ کی قسم، بیٹے کی قسم، تو یہ شرک اصغر ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا، ہم نے جانا تھا نماز کی شرطیں۔ نماز کی شرطیں کتنی ہوتی ہیں؟ نماز کی شرطیں کوئی بتا سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں پتہ ہے آپ لوگوں کو، حالانکہ یہ سارے اسباق گزر چکے ہیں۔ نماز کی 9 شرطیں ہوتی ہیں۔ کتنی ہوتی ہیں؟ نماز کی 9 شرطیں ہوتی ہیں۔ پہلے نمبر پر اسلام، دوسرے نمبر پر عقل، تیسرے نمبر پر تمیز، چوتھے نمبر پر باوضو ہونا، 5ویں نمبر پر گندگی سے پاکی، جگہ کی پاکی، کپڑے کی پاکی اور بدن کی پاکی، کپڑے کی پاکی اور بدن کی پاکی، 3 چیزوں کی پاکی۔ تو اسلام، عقل، تمیز، باوضو ہونا اور گندگی سے پاکی۔ گندگی سے پاکی جگہ کی بھی پاکی ہو، کپڑے کی بھی پاکی ہو اور بدن بھی پاک ہو، یعنی جگہ ناپاک ہے تو نماز نہیں ہوگی، بدن ناپاک ہے تو نماز نہیں ہوگا، کپڑا ناپاک ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے 6 نمبر پر وقت کا داخل ہونا، وقت سے پہلے نماز پڑھ لے تو نماز نہیں ہوگی۔ 7ویں نمبر پر قبلہ رخ ہونا، اگر قبلہ کی طرف نماز نہیں پڑھ رہے، کسی دوسرے سمت میں نماز پڑھ رہے تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے 8ویں نمبر پر سطر چھپانا، مرد کے لیے سطر ناف سے لے کر کے گھٹنے تک ہے، اور عورت کے لیے سارا بدن سطر ہے سوائے چہرہ اور ہتھیلی کے، یہ سطر نہیں ہے عورت کا، چہرہ اور ہتھیلی کے علاوہ سارا بدن سطر ہے، تو چہرہ چھپانا بھی نماز کی شرط ہے۔ اور آخر شرط ہے نیت، یعنی دل میں نماز کا ارادہ ہو، اگر ارادہ نہیں ہے تو نماز نہیں ہوتی، اور ارادہ کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے۔ تو یہ نماز کی 9 شرطیں ہوئیں۔ اس کے بعد نماز کے ارکان ہم نے جانا تھا۔ نماز کے ارکان کتنے ہیں؟ کوئی تو بتا دیجئے۔ 14 ہیں۔ نماز کے ارکان 14 ہیں۔ پہلے نمبر پر طاقت ہوتے ہوئے کھڑا ہونا، دوسرے نمبر پر سورہ فاتحہ پڑھنا، تیسرے نمبر پر تکبیر تحریمہ، چوتھے نمبر پر رکوع کرنا، 5ویں نمبر پر رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا، 6 نمبر پر سجدہ میں جانا، 7 اعضاء پر سجدہ کرنا، اور اس کے بعد سجدے سے سر اٹھانا، سیدھا سر اٹھانا، اور کیا؟ اطمینان سے بیٹھنا۔ بہت اچھا، ماشاءاللہ، اطمینان سے بیٹھنا، اور دونوں سجدے کے بیچ اطمینان ہونا، دونوں سجدے کے بیچ اطمینان ہونا، اور پھر سارے عمل میں اطمینان کا پایا جانا۔
اسی طریقے سے سارے عمل میں ترتیب کا بھی پایا جانا. اور اخیر میں ہے آخری تشہد میں بیٹھنا، آخری تشہد میں بیٹھ کر تحیات پڑھنا، آخری تشہد میں بیٹھ کر درود شریف پڑھنا، اور آخری تشہد میں بیٹھ کر دونوں طرف سلام پھیرنا. یہ 14 نماز کے ارکان ہیں. ان ارکان میں سے کوئی ایک رکن بھی چھوٹ گیا تو ہماری نماز نہیں ہوتی. بھول کر بھی کسی نے چھوڑ دیا، یعنی جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا تو نماز ہوتی ہی نہیں. اگر کسی کو پتہ نہیں تھا پھر بھی اگر چھوٹ جاتا ہے اس میں سے کوئی ایک رکن تو اس کی نماز نہیں ہوگی. کیا کرنا ہوگا اس کو کرنا یہ ہے کہ اگر نماز میں تھا تو ایک رکعت ڈیلیٹ سمجھے، اگر نماز سے سلام پھیر لیا تھا اور ابھی ابھی نماز کے کام میں ہی ہے تو ایک رکعت اضافی ادا کرے اور پھر 2 سجدہ کر کے سلام پھیر دے. ٹھیک ہے. اور اگر نماز سے فارغ ہو گیا تھا، اپنے کسی کام میں لگ گیا تھا، تو اب رکن چھوٹنے کی وجہ سے اس کو پوری نماز پڑھنی ہوگی، سجدہ سہو کافی نہیں ہوگا. اس کے بعد ہم نے جانا تھا نماز کے واجبات. نماز کے واجبات کتنے ہیں؟ نماز کے واجبات 8 ہیں. نماز کے واجبات کتنے ہیں؟ 8 ہیں. پہلے نمبر پر تکبیر تحریمہ کے علاوہ ساری تکبیرات سے مراد اللہ اکبر کہنا. تکبیر تحریمہ یہ رکن ہے، اس کے علاوہ ساری تکبیرات نماز میں واجب ہے. دوسرے نمبر پر امام اور اکیلے نماز پڑھنے والے کا سمع اللہ لمن حمدہ کہنا. تیسرے نمبر پر سب کا، یعنی امام کا بھی، اکیلے نماز پڑھنے والے کا بھی اور مقتدی کا بھی ربنا ولک الحمد کہنا. چوتھے نمبر پر رکوع میں 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنا. رکوع میں 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنا. 5ویں نمبر پر سجدے میں 1 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا. 1 سے زیادہ مرتبہ سنت ہے. اچھا، اسی طریقے سے 6 نمبر پر دونوں سجدے کے بیچ 1 مرتبہ رب اغفر لی کہنا. 1 مرتبہ رب اغفر لی کہنا. اور 7ویں نمبر پر پہلے تشہد میں بیٹھنا. پہلے تشہد میں بیٹھنا، آخری تشہد نہیں. آخری تشہد کیا ہے؟ رکن ہے. 8ویں نمبر پر جو آخری نماز کا واجب ہے، پہلے تشہد میں بیٹھ کر تحیات پڑھنا. پہلے تشہد میں بیٹھ کر تحیات پڑھنا. یہ سارا نالج ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. یہ نالج ازبر ہونا ہی چاہیے. اچھا، جب ہم واجبات کو جان لیتے ہیں تو فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اگر واجبات میں سے کوئی ایک واجب چھوٹ جاتا ہے تو ہمارے لیے کیا کرنا ہوگا؟ 2 سجدہ کر کے ہم سلام پھیر دیں گے، ہماری نماز ہو جائے گی. لیکن اگر ارکان میں سے کوئی ایک رکن چھوٹ جائے تو ہاں، اگر نماز میں ہے تو 1 رکعت ڈیلیٹ کرنی ہوگی، اسے اضافی ادا کرنا ہوگا، پھر 2 سجدے کر کے سلام پھیریں گے. نماز سے باہر ہم نکل چکے تھے اور اگر نماز کے عمل ہی میں ہیں تو 1 رکعت اضافی پڑھ کر کے پھر 2 سجدہ کر کے سلام پھیرنا ہوگا. اور اگر نماز سے باہر کسی دوسرے کام میں الجھ گئے اور ہمیں پتہ چلا یا کسی نے بتایا کہ نماز کا کوئی ایک رکن چھوٹ گیا ہے تو اثر نو نماز دہرانی ہوگی. لیکن واجبات کا معاملہ ایسا نہیں ہے، بلکہ واجبات میں سے کوئی ایک واجب چھوٹ جائے تو ہمارے لیے سجدہ سہو کر لینا کافی ہوگا. اس کے بعد جو ہے نا ہم نے کیا جانا؟ اس کے بعد ہم نے جانا تھا نماز کن چیزوں سے باطل ہو جاتی ہے، نماز کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے. اس میں احسان بھی ہے. 5واں سبق احسان ہے. احسان کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی عبادت یوں کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ احساس پیدا نہیں ہوتا ہے تو یہ سوچو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. اس کے بعد ہم نے جانا تھا کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ سب سے پہلے نمبر پر ہم نے ان میں یہ جانا کہ علم رکھتے ہوئے اور یاد ہوتے ہوئے بات کرنا. اگر علم نہیں تھا، بات کر لیا، نماز نہیں ٹوٹے گی. اگر بھول کر کے بات کر لیا، نماز نہیں ٹوٹے گی. علم ہوتے ہوئے اور یاد ہوتے ہوئے بات کریں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی. دوسرے نمبر پر کھانا.
کھانا سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور کھانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی نماز میں کچھ کھا پی لے یا کچھ منہ میں کچھ کھانے کے ذرات رہ گئے تھے اور ان کو جان بوجھ کر کے گھونٹ لے تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ ہاں، نہ چاہتے ہوئے اگر تھوک کے ساتھ کچھ چیزیں اندر چلی گئی ہیں تو نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اسی طریقے سے پینے سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے شرمگاہ ظاہر ہونا، سطر ظاہر ہونے سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر سطر ظاہر ہو جائے تو فوراً اسے ڈھانکنا چاہیے۔ اسی طریقے سے قبلہ سے پھر جانا، بہت زیادہ پھر جانا، اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے نماز میں بہت زیادہ غیر متعلق حرکت کرنا، ایسی حرکت کہ دوسرا آدمی دیکھے تو سمجھے کہ نماز میں نہیں، اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اور وضو کا ٹوٹ جانا، وضو اگر ٹوٹ جاتا ہے تو اس سے بھی نماز جاتی رہے گی۔ آج کا جو سبق ہے وہ سبق ہے تشہد۔ تشہد کو ہم جانیں گے۔ تشہد میں جو دعائیں پڑھتے ہیں وہ دعائیں کیا کیا ہیں ان کو ہم جانیں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر تحیات پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ تحیات تو ہم سب کو یاد ہوگی۔ کون ہیں جن کو یاد نہیں؟ ہاتھ اٹھائیں۔ جن کو یاد نہیں ہاتھ اٹھائیں۔ گویا کہ سب کو یاد ہے نا؟ الحمدللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تحیات یاد نہیں ہے تو ہماری نماز ہوگی؟ کیونکہ ہم نے کیا جانا ہے کہ تحیات نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ سلام پھیرتے وقت آخری تشہد میں تحیات پڑھنا ہے، رکن ہے نا؟ تو تحیات اگر ہمیں یاد نہیں ہے تو ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اگر نہیں سیکھتے ہیں اور موقع ملتا ہے تو ہماری نماز قبول نہیں ہوگی۔ تحیات میں ہم کیا کہتے ہیں اپنے رب سے، وہ سیکھنا ہے اصل میں۔ تحیات آپ کو یاد ہے الحمدللہ، لیکن آپ اپنے رب سے تحیات میں کیا کہتے ہیں اگر اس کو جانیں گے تو عجیب طریقے سے آپ کو احساس ہوگا کہ یہ تو بہت نئی معلومات ہمیں ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے ہم کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام طرح کی قولی عبادتیں یعنی زبان سے ادا کی جانے والی عبادتیں، اور بدنی عبادتیں یعنی بدن سے ادا کی جانے والی عبادتیں، اور مالی عبادتیں یعنی مال سے ادا کی جانے والی عبادتیں، تمام تر زبان سے ادا کی جانے والی عبادتیں، تمام تر بدن سے ادا کی جانے والی عبادتیں، اور تمام تر مال سے ادا کی جانے والی عبادتیں اللہ کے لیے۔ گویا کہ ہم یہ اعتراف کرتے ہیں اللہ سے کہ اے اللہ، جو بھی عبادت زبان سے ہوتی ہے کس کے لیے؟ صرف تیرے لیے۔ اے اللہ، جو بھی عبادت بدن سے ہوتی ہے کس کے لیے؟ صرف تیرے لیے۔ اے اللہ، جو بھی عبادت مال کے ذریعہ انجام پاتی ہے، مال کی عبادت جیسے کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے نا، مال کی عبادت ہے نا۔ زبان کی عبادت جیسے ذکر، دعا، ماشاءاللہ دعا۔ بدن کی عبادت جیسے نماز۔ تو گویا کہ چاہے بدن کی عبادت ہو، چاہے مال کی عبادت ہو، چاہے زبان کی عبادتیں ہوں، یہ سب کی سب کس کے لیے؟ اے اللہ تیرے لیے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اس کے بعد کہتے ہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سلام کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہی نہ کہتے ہیں؟ السلام علیکم کہتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو تحیات میں بھی ہم وہی کہتے ہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے نبی، آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکت ہو۔ آپ پر سلامتی ہو، اس کی رحمت ہو اور اس کی برکت ہو۔ ہم جب کسی کو سلام بھی کرتے ہیں تو یہی میسج دیتے ہیں اس کو، کیا دیتے ہیں؟ آپ ہر برائی سے سلامت رہیں، ہر آفت، پریشانی، مصیبت سے آپ بچے رہیں، پہلا پیغام۔ دوسرا پیغام ورحمۃ اللہ، آپ کے گھر میں ہر طرح کی نعمتیں سایہ ڈالیں، ہر طرح کی نعمتیں سایہ ڈالیں، ہر طرح کا انعام آپ کو ملے، ہر طرح کی نعمت آپ کو ملے، وہ برکات ہو اور اس میں برکت ہی برکت پیدا ہو۔ کتنی اچھی دعا ہے۔ آپ سلامت رہیں، اللہ آپ کو خوب نعمتیں دے اور اس میں برکت ہی برکت پیدا ہو، جو نعمتیں ملی ہیں ان میں برکت ہی برکت پیدا ہو۔
تو ویسے ہی ہم التحیات میں دعا کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں اے نبی آپ کے اوپر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں اور اس کی برکت ہو۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علینا، ہم سب پر سلامتی ہو۔ ہم سب پر سے کیا مراد ہے؟ کون مراد ہے؟ آپ نماز میں ہوتے ہیں، امام ہوتے ہیں، بہت سارے نمازی ہوتے ہیں، اس میں فرشتے بھی ہو جاتے ہیں، اس میں جنات وغیرہ بھی ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے جنات ہمارے آس پاس میں بیٹھے ہوں، دین سیکھ رہے ہوں، تو جنات بھی ہوتے ہیں، سب کے لیے آپ دعا کرتے ہیں کہ ہم سب پر سلامتی ہو، امام تجھ پہ بھی سلامتی ہو، مقتدی ہو تجھ پہ بھی سلامتی ہو، فرشتے جو ہیں ان پہ بھی سلامتی ہو، جنات جو ہیں ان پہ بھی سلامتی ہو، ہم سب پر سلامتی ہو، علینا، ہم سب پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو، اللہ کے نیک بندے بھی سلامت رہے، جو گزر گئے وہ بھی سلامت رہے، جو امریکہ، یورپ، افریقہ یا ایشیا کے کسی بھی کنٹری میں ہیں وہ سب کے سب سلامت رہیں، فرشتے ہیں وہ بھی سلامت رہیں، جنات جو گزر گئے وہ بھی سلامت رہیں، جو نیک ہیں، نیک جنات بھی ہوتے ہیں نا، تو گویا کہ آپ سب کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ گویا کہ آپ نماز سے نکلے ہیں، آپ نے اپنے دوست کے لیے دعا کی ہے، لیکن آپ کو پتہ نہیں کہ آپ نے اپنے دوست کے لیے دعا کیا ہے، تو یہ افسوس کی بات نہیں۔ آپ نے دعا کیا نماز میں، سب کے لیے دعا کیا، اپنی فیملی کے لیے دعا کیا، اپنے دوست کے لیے دعا کیا، سارے نیک بندوں کے لیے دعا کیا، جو گزر گئے ان کے لیے بھی دعا کیا۔ ہر نماز میں ہم اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن ہم کو پتہ نہیں، ہم اپنے پورے رشتہ داروں کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم کو پتہ نہیں، سارے اللہ کے نیک بندوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں۔ تو یہ احساس رکھتے ہوئے اگر ہم دعا کریں گے تو اس کی روح الگ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو ویسے ہی السلام علینا، ہم پر سلامتی ہو، اس سے مراد ہم بھی ہیں، ہمارا امام بھی ہے، سارے مقتدی ہیں، جنات بھی ہیں جو مسجد میں حاضر ہیں، فرشتے بھی ہیں جو مسجد میں حاضر ہیں، وعلی عباد اللہ الصالحین میں جو نیک بندے گزر گئے وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں، جو نیک بندے دنیا کے کسی بھی کونا میں ہیں، انسان ہوں، فرشتے ہوں، جنات ہوں، سب شامل ہیں، سب کے لیے آپ نے دعا کی ہے۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس میں ہم دو باتوں کی گواہی دیتے ہیں۔ کتنے باتوں کی؟ دو باتوں کی گواہی دیتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ عبادت کس کی ہوگی اور عبادت کیسے ہوگی۔ عبادت کس کی ہوگی؟ صرف ایک اللہ کی ہوگی، اور عبادت کیسے ہوگی؟ عبادت آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگی۔ گویا کہ دو باتوں کی گواہی ہو گئی نا، عبادت ایک اللہ کی، اور عبادت کس کے طریقے کے مطابق؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ اسی میں عمل کی قبولیت کی دو شرطیں بتائی گئی ہیں۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ عمل کی قبولیت کی کتنی شرطیں ہیں تو کیا کہیں گے؟ دو شرطیں۔ پہلی شرط اخلاص، یعنی عبادت صرف ایک اللہ کے لیے ہو، اس میں دکھلاوا نہ ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو، اس میں شرک نہ ہو، تو عبادت میں اخلاص پایا جائے۔ دوسرے نمبر پر متابعت۔ متابعت کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق وہ عبادت انجام پائے۔ پہلے نمبر پر کیا ہوا؟ اخلاص، اس کو بیان کیا ہے لا الہ الا اللہ میں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی، گویا کہ اخلاص ہو۔ اور دوسری شرط کیا ہوئی؟ متابعت محمد الرسول اللہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عبادت ہوگی۔ تو عبادت کی قبولیت کی کتنی شرطیں ہوئیں؟ دو ہوئیں۔ کون کون؟ اخلاص اور متابعت۔ اخلاص کا مطلب صرف ایک اللہ کے لیے وہ عمل ہو، اور متابعت کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں درود شریف۔ درود شریف بھی نماز کا رکن ہے۔ اگر کوئی درود شریف سلام پھیرتے وقت نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اس میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ سلامتی بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر،
جیسا کہ تو نے سلامتی بھیجا، یعنی رحمت بھیج۔ اللہم صلی، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور ان کے آل پر رحمت نازل فرما، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کے آل پر، بے شک تو تعریف والا اور بزرگی والا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر ہم کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ برکت اتار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر، جیسا کہ تو نے برکت اتاری ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کے آل پر، بے شک تو بزرگی والا اور قابل تعریف ہے۔ آل سے کیا مراد ہے؟ آل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت تو شامل ہیں ہی، آپ کی بیویاں تو شامل ہیں ہی، اس کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والے لوگ جو قیامت کے دن تک آئیں گے، سب کے سب آل میں شامل ہیں۔ گویا کہ ہم سب بھی اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہم سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آل میں، اس دعا میں شامل ہو جائیں گے اور ہمارے لیے بھی دعا شامل ہوگی۔ تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر رحمت اتار، جیسا کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کے آل پر رحمت اتاری، بے شک تو قابل تعریف اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ ابراہیم علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برکت اتار اور ان کے آل پر برکت اتار، جیسا کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کے آل پر برکت نازل فرمائی، برکت اتاری، بے شک تو قابل تعریف اور بزرگی والا ہے۔ تو یہ ہے درود شریف کا معنی اور مطلب۔ تو اگر ہم معنی اور مطلب یاد رکھ کر کے درود شریف پڑھیں گے تو اس نماز کی روح ہی الگ ہوگی۔ تو چلیں انہی چند کلمات کے ساتھ آج کا یہ درس ختم کرتے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم جانیں کہ 17 صورتوں کا جو مجموعہ ہے ان کو 4 مرحلے میں ترتیب کر کے سنیں، سنائیں، حفظ کریں، یاد کریں۔ دوسرے نمبر پر نماز کے ارکان جانیں، نماز کے واجبات جانیں، نماز کی شرطیں جانیں، اسی طریقے سے وہ چیزیں جانیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہیں، اسی طریقے سے اسلام کے ارکان کتنے ہیں، ایمان کے ارکان کتنے ہیں، احسان کیا ہے اسے جانیں۔ اسی طریقے سے آج ہم نے جو تشہد کو جانا ہے اسے بھی سمجھنا ہے، تاکہ ہم اسلام کا بیسک نالج اپنے پاس اکٹھا کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک۔